علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریاتہ وعطرتہ وخدامہ وعشاقہ وجنودہ، وعلى علماء شریعتہ وأولیاء طریقتہ وشہداء محبتہ وأنبیاء امتہ، وعلینا معهم یا اکرم الاکرمین وَيَا غَيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر برہان واجب الوجود، صاحب مقام محمود، منشاء رب ودود، یعنی حامد و احمد و محمد و محمود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکر پناہ کے اندر جس طرح سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو کہ ہم لگاتار 9 دنوں سے اہل بیت اطہار کی شان میں کچھ نہ کچھ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن اگر بنظر عمیق دیکھا جائے، چاہے امام حسین ہو یا چاہے امام حسن ہو، یا آج تک آنے والے جتنے بھی سید زادے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر دین کو عروج بخشا، جتنے بھی سید زادے ہوں، چاہے وہ اجمیر کے بادشاہ خواجہ غریب نواز ہوں یا بغداد کے شہنشاہ حضور غوث پاک ہوں، یہ جتنے بھی سید زادے ہیں، ان کو جن کا صدقہ، جن کا جو ہے وہ مرتبہ، ان کی جتنی بھی محبتیں ہیں، یہ سب کے سب جس کے وسیلے سے ملی ہیں ان کو، اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ یہ سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی کہ جس نے قیامت تک کے لوگوں کو رہنے سہنے کا سلیقہ بتایا۔
اس لیے چند اشعار سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں اگر اجازت ہو۔ جہان حسن میں چرچا ہے تیرا فاطمہ زہرا، جہان حسن میں چرچا ہے تیرا فاطمہ زہرا، سراپا نور ہے تیرا نصیبہ فاطمہ زہرا۔ جہان حسن میں چرچا ہے تیرا فاطمہ زہرا، سراپا نور ہے تیرا نصیبہ فاطمہ زہرا، صداقت میں عدالت میں شجاعت میں سخاوت میں، صداقت میں عدالت میں شجاعت میں سخاوت میں، نبی کے مثل ہم نے تم کو پایا فاطمہ زہرا، نبی کے مثل ہم نے تم کو پایا فاطمہ زہرا، نبی کا اور علی کا نور ہو تم اور ام نور، نبی کا اور علی کا نور ہو تم اور ام نور، لقب خاتون جنت تجھ کو زیبا فاطمہ زہرا، لقب خاتون جنت تجھ کو زیبا فاطمہ زہرا، ملے جب جام کوثر کا تو بس ایک یہ تمنا ہے، جس کی تمنا ہو ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ، ملے جب جام کوثر کا تو بس ایک یہ تمنا ہے، ملے جب جام کوثر کا تو بس ایک یہ تمنا ہے کہ اپنے دست اقدس سے پلانا فاطمہ زہرا، کہ اپنے دست اقدس سے پلانا فاطمہ زہرا، سرے محشر ندا ہوگی جھکا لو گردنیں اپنی، سرے محشر ندا ہوگی جھکا لو گردنیں اپنی، گزرنے والی ہے بنت خدیجہ فاطمہ زہرا، گزرنے والی ہے بنت خدیجہ فاطمہ زہرا، اور قیامت کا وہ میدان ہو کہ یا ہو خلد کا مسکن، قیامت کا وہ میدان ہو کہ یا ہو خلد کا مسکن، میری ماں کو بھی اپنے ساتھ رکھنا فاطمہ زہرا، میری ماں کو بھی اپنے ساتھ رکھنا فاطمہ زہرا، معزز ہے زمانے میں ثنا خاں جو بھی تیرے ہیں، معزز ہے زمانے میں ثنا خاں جو بھی تیرے ہیں، ملا سب کو تیرے بچوں کا صدقہ فاطمہ زہرا، ملا سب کو تیرے بچوں کا صدقہ فاطمہ زہرا، پر خرد کی انتہا بھی ہے اور دل کا ہے یہی کہنا، خرد کی انتہا بھی ہے اور دل کا ہے یہی کہنا، نہیں ممکن تمہاری مدح کرنا فاطمہ زہرا، نہیں ممکن تمہاری مدح کرنا فاطمہ زہرا، ارے قطبی تجھے کیا فکر ہے روز قیامت کی، ارے قطبی تجھے کیا فکر ہے روز قیامت کی، تیرے حامی نبی حسنین و آقا فاطمہ زہرا، تیرے حامی علی حسنین و آقا فاطمہ زہرا، جہان حسن میں چرچا ہے تیرا فاطمہ زہرا، سراپا نور ہے تیرا نصیبہ فاطمہ زہرا، ملے جب جام کوثر کا تو بس ایک یہ تمنا ہے کہ اپنے دست اقدس سے پلانا فاطمہ زہرا۔ ایک مرتبہ نبی، آل نبی اور اصحاب نبی پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن نصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں ممنون اور مشکور ہوں کمیٹی والوں کا، خدمت گزاروں کا اور مجلس میں آنے والے حاضرین کا۔ خدمت گزاروں نے خدمت کی، حاضر آنے والوں نے حاضری دی۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ قبول کرنے والا قبول کرے۔ ہم نے اپنا کام خود انجام دے لیا، اب رب سے دعا ہے کہ وہ اپنا کام انجام دے۔ اور میری وہ مائیں اور بہنیں جو لگاتار یہاں خدمت کرتی ہیں، وہ بھی خاص قابل تعریف ہیں کہ ان لوگوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ جو ملا کہ ان کے بیٹوں کی محفل میں انہیں کام کرنا نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام کو آپ کے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اسی پر گفتگو کریں کچھ۔ آمن،
اللہ نے دیکھیں کتنا پیار ہے رب کو. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان کس پر لائے ہم؟ رب پر. مطلب اے مجھ پر ایمان لانے والا، اے میرا کلمہ پڑھنے والا. شاید آپ نے بات کو ہلکے میں لیا. آپ جانتے ہیں مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اگر بندہ رب سے بات کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، کیونکہ بندہ نماز میں رب سے بات کرتا ہے. اگر بندہ چاہے کہ وہ رب سے بات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اور اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب اس سے بات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے. اب جب بھی ہم اس آیت کریمہ میں پہنچیں گے یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ ایک لکیر نہیں، یہ ایک سطر یا لیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا اپنے بندوں سے بات کرنا ہے. سبحان اللہ. اب جب الفاظ رب کے ہیں تو کتنا معنی رکھتے ہوں گے. آج پوری روئے زمین کے اندر بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان ان کے پاس نہیں ہوتا. آئیں قرآن سے پوچھیں، اسی لفظ سے پوچھیں، آمن یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے کون؟ رب فرماتا ہے اسی لفظ میں غور کر لو. کتنے لفظ ہیں حضرت حافظ صاحب؟ آمنو کو جب آپ لکھیں گے تو سب سے پہلے آئے گا الف، پھر آئے گا میم، پھر آئے گا نون، پھر آئے گا واو، پھر واپس لکھنے میں آئے گا الف. یعنی 5 چیزوں سے بندہ مومن بنتا ہے. نہیں سمجھے؟ یوں میں کہہ لوں کہ پنجے تنے پاک سے محبت کرنے والا مومن بنتا ہے. اگر مومن بننا ہے تو پنجے تنے پاک کی محبت ضروری ہے. اچھا، اور بھی ایک معنی اس میں نکلتا ہے. لکھنے میں کتنے حرف؟ 5. پڑھنے میں کتنے آتے ہیں؟ سب سے پہلے الف آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے میم. الف کے اوپر زبر، کھڑا زبر، پھر میم کے اوپر زبر، پھر نون کے اوپر پیش، پھر واو کے اوپر ساکن، پھر اس کے بعد اب سب جو الف آتا ہے نہ اس پر زبر، نہ زیر، نہ پیش، نہ ساکن، نہ شد، نہ مد، کچھ نہیں. مطلب کیا؟ پڑھنے میں 5 آتے ہیں، لکھنے میں 5 آتے ہیں، پڑھنے میں 4 آتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جہاں 5 کی محبت ایمان کا جز ہے وہاں 4 کی محبت بھی ایمان ہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جہاں 5 کی محبت ضروری ہے وہاں 4 کی محبت بھی ضروری ہے. تو جب بھی ایمان کی بات آتی ہے ہم نہ اہل بیت کا دامن چھوڑیں گے نہ حق 4 یار کا دامن چھوڑیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں شکر کرو کہ ہمیں اس معنی تک پہنچنا نصیب ہوا. بہت سارے لوگ کہاں رہ گئے. قرآن پڑھ لیا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترا ان کے. الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حسن ہے کہ نہ صرف وہ پڑھتے ہیں بلکہ سمجھتے بھی ہیں. سبحان اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. ایک بندہ مومن جب کسی چیز میں گر جاتا ہے، جب مصیبت میں آ جاتا ہے تو جانتے وہ اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے یا کسی مولانا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت کوئی تعویذ دو نا تاکہ کام بن جائے. اب مولانا تعویذ دیتے ہیں، پیر صاحب تعویذ دیتے ہیں. حالانکہ تعویذ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تعویذ
مان لیجئے آپ اسکول جا رہے ہیں، اب ایگزام کا ٹائم آیا، اب ایگزام کے ٹائم کے اندر آپ گئے اپنے پیر صاحب کے پاس، کہا حضرت تعویذ دیجئے تاکہ میں پاس ہو جاؤں، پیر صاحب نے وہ تعویذ دیا۔ اب یہاں تعویذ آپ کو میتھمیٹکس نہیں سکھائے گا، تعویذ آپ کو جغرافیہ اور میپ نہیں سمجھائے گا، تعویذ آپ کو ABCD نہیں سکھائے گا۔ تعویذ کا کام یہ ہے کہ جتنی محنت آپ نے کی ہے اسے وہ برباد نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ تعویذ کا کام یہ ہے کیا؟ جو محنت آپ نے کی ہے وہ رائگاں نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی۔ وہ محنت جو آپ نے کی ہے اللہ اس تعویذ کے صدقے میں آپ کی محنت کا پھل آپ کو دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب امام حسین کربلا کے میدان میں گئے، یہ ان کا امتحان تھا، اللہ نے فرمایا کہ دو چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا، جب دو چیز اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون سی دو چیز؟ ایک ہے نماز، ایک ہے صبر۔ اب جب امام حسین نے نماز بھی نہ چھوڑی، صبر بھی نہ چھوڑا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کامیابی امام حسین کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اگر ہمیں بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اگر ہمیں اپنی زندگی میں کامران ہونا ہے، تو ہمیں دو چیزوں کو یا دو تعویذوں کو کبھی نہیں چھوڑنا، ایک ہے نماز اور ایک ہے صبر۔ رب فرماتا ہے جب تم نماز پڑھو گے اور اس کے بعد تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑو گے، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کر دے گا۔ لیکن ایک چیز یہ بھی خاص ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اگر ان دو تعویذوں میں سے ایک لیں، ایک کو چھوڑ دیں، نماز کو لیں صبر چھوڑ دیں، یا صرف صبر کو لیں نماز چھوڑ دیں، تو کیا کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اعتراض اچھا میں کچھ ہارڈ اردو بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ دو تعویذ کا رب نے ذکر فرمایا، ایک ہے نماز، ایک ہے صبر، تو کیا دونوں ضروری ہیں کامیابی کے لیے یا ایک سے کام بن سکتا؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک سے کام نہیں بنے گا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حالانکہ جب پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر سے بھی مدد طلب کرو، نماز سے بھی مدد طلب کرو۔ جب دو چیزوں کا ذکر ہوا تو آگے تو آیت یہ ہونی چاہیے تھی ان اللہ مع الصابرین والمصلین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہے اور نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مثال سے سمجھیں، 10 محرم الحرام کو جب جنگ شروع ہونے والی تھی، اس وقت ایک طرف یزیدی لشکر، ایک طرف حسینی لشکر، ٹھیک ہے؟ اب یہ دونوں نماز پڑھتے تھے، امام حسین بھی نماز پڑھتے تھے، یزیدی لشکر بھی نماز پڑھتا تھا، لیکن 10 محرم الحرام کو جب لوگوں میں پتا چلا، آس پاس کے علاقے والوں کو پتا چلا کہ وہاں پر امام حسین اور یزید کی جنگ ہونے والی ہے، ابن زیاد وغیرہ کی جنگ ہونے والی ہے، تو تمام لوگ آئے آس پاس کے، اور آئے تو دیکھا کہ ایک طرف حسین کا لشکر، ایک طرف یزید کا لشکر۔ اب ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس کے پاس جائیں، میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم حسینیوں کے پاس جائیں یا یزیدیوں کے پاس جائیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن رب نے ان کے حوصلے کے لیے پہلے ہی قرآن میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والا تو جھوٹا ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے والا تو کاہن ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے والا تو بے اخلاق ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے والا چور ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے والا بازار میں نکلنے والا ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے والا بد کردار ہو سکتا ہے، لیکن جو صبر کرنے والا ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا، جو صبر کرنے والا ہوگا وہ اچھے اخلاق والا بھی ہوگا، جو صبر کرنے والا ہوگا وہ اپنے پڑوسیوں کی مدد بھی کرتا ہوگا، جو صبر کرنے والا ہوگا وہ اسلام کے اونچے مقام پر فائز ہوگا۔ تو اب ان لوگوں نے ڈائریکٹ دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا، نماز تو دونوں طرف ہے لیکن صبر صرف ایک طرف ہے اور وہ حسینیوں میں ہے۔ اب یہ لوگ جا کر کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ صرف نماز اور نماز سے کچھ نہیں ہونے والا،
بلکہ نماز کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے، اور صبر کا پھل، نماز پڑھیں گے آپ تو نیکیاں ملیں گی، روزہ رکھیں گے آپ تو نیکیاں ملیں گی، حج کریں گے آپ نیکیاں ملیں گی، قرآن پڑھیں گے نیکیاں ملیں گی۔ لیکن اگر آپ نے صبر کر لیا اپنی زندگی کے اندر تو صبر کرنے کی وجہ سے آپ کو خدا مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم صبر کریں اور اللہ ہمارا ساتھ نہ دے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی امتحان میں جلدی کامیاب ہوتا ہے، کسی کو امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے دیر لگتی ہے، لیکن صبر کرنے والا اگر ایک مرتبہ اپنی زندگی کے اندر صبر کا دامن نہ چھوڑے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کربلا کے میدان کے اندر سب سے پہلے تو میں وضاحت بھی کر دوں، امام حسین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے صرف امام حسین کو سنا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ بتائیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ اور مکہ سے نکلے تھے، اس وقت امام علی مقام سب جانتے تھے کہ میری بھی شہادت ہوگی، میرے گھر والوں کی بھی شہادت ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں وہ پہنچے تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری سواریاں بھی رکیں گی، یہیں پر ہمارے انسانوں کو بھی رہنا ہوگا، اور یہیں پر ہماری شہادت گاہیں بھی بنیں گی۔ تو یہ ارشاد واضح طور پر دلیل ہے کہ امام حسین کو سب پتا تھا کہ کیا آگے ہونے والا ہے، اور مولا علی نے بھی بتا دیا تھا کربلا کے میدان میں جب پہنچے تھے۔ تو جب امام حسین کو سب پتا تھا تو بیمار زین العابدین کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام حسین کو یہ پتا تھا کہ علی اصغر کی شہادت ہوگی، وہ علی اصغر کو ساتھ میں لے لیا انہوں نے۔ امام حسین کو پتا تھا علی اکبر کی شہادت ہوگی، انہوں نے حضرت علی اکبر کو ساتھ میں لے لیا۔ ان کو پتا تھا حضرت عباس کی شہادت ہوگی، انہوں نے حضرت عباس کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ ان کو پتا تھا حضرت قاسم بھی شہید ہوں گے، انہوں نے حضرت قاسم کو ساتھ میں لے لیا۔ تو جتنے شہید ہونے والے ہیں آپ نے ان تمام کو ساتھ میں لیا، لیکن ایک ذات امام زین العابدین کی ایسی بھی ہے کہ جو شہید ہونے والی نہیں تھی، اور وہ بیمار بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ شہید بھی نہیں ہونا ہے ان کو، اس کے باوجود بھی امام علی مقام نے ان کو ساتھ میں لیا، حالانکہ وہ بیمار بھی تھے۔ ان کی بیماری کی رعایت نہ کی امام علی مقام نے، بلکہ کیا کہا کہ نہیں، بیمار ہیں پھر بھی زین العابدین کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ آخر ماجرا کیوں بیمار زین العابدین کو کیوں لے گئے؟ کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی ریزن ہوگا۔ ہم نے صرف امام حسین کو سنا، آؤ آج سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب جنگ ختم ہو گئی، کربلا کی جنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد بیمار زین العابدین بہت زیادہ بیمار، یہاں تک کہ چلنے کی بھی سکت باقی نہیں رہ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی یزیدیوں کا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کی جتنی بھی پاک دامن بیویاں تھیں، جتنی عورتیں تھیں، ان کو سواری پر بٹھایا اور اس سواری کی لگام حضرت امام زین العابدین کو دی، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں باندھی اور کہا کہ یہ بیویاں سواری پر جائے گی، اور تم اگرچہ بیمار ہو تمہیں چل کر کے ان کی لگام کو تھامنا ہے، چل کر کے ان کی لگام کو تھامنا ہے۔ اب بظاہر تو یہ ان کا ظلم تھا، یہ کیا تھا؟ ان کا ظلم تھا کہ ایک بندہ جو بیمار ہے اس کو بیڑیاں پہنائی، پھر اس کے بعد جو بندہ بیمار ہے اس کو چل کر کے لے گئے، کہاں تک؟ کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے دمشق تک وہ لوگ چل کر کے لے گئے امام زین العابدین کو۔ بیڑیاں ہاتھوں میں ہیں، اور بیڑیوں والے ہاتھوں میں اہل بیت اطہار کی سواریوں کی لگام ہے۔ یہ بظاہر ظلم تھا، لیکن آپ اس کو اگر نظر عمیق سے دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے، تو یہ امام حسین کی کرامت ہے۔ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، کربلا کے بعد، شہادت کے بعد امام علی مقام کی یہ پہلی کرامت۔ کیا کرامت؟ کہ اگرچہ انہوں نے ظلم کے طور پر بیمار زین العابدین کو
ہاتھوں میں لگام پہنائی، لیکن یہ منصوبہ ان کا منصوبہ نہیں تھا بلکہ یہ امام علی مقام کا منصوبہ تھا۔ امام علی مقام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اے لوگوں دیکھو، تم نے مجھے شہید کر دیا، کوئی بات نہیں، تم نے میرے علی اصغر کو شہید کر دیا، کوئی بات نہیں، تم نے عباس علمبردار کو شہید کر دیا، کوئی بات نہیں، تم نے میرے بھائی کے بیٹے قاسم کو بھی شہید کر دیا، کوئی بات نہیں، تم نے 72 سید زادوں اور 72 لوگوں کو شہید کر دیا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میری ہمت دیکھو، اس کے باوجود بھی میری منصوبہ بندی دیکھو، اس کے باوجود بھی میرا پلان دیکھو کہ میرے اہل بیت کی لگام میرے ہی بیٹے کے ہاتھ میں ہے، میرے اہل بیت کی لگام میرے ہی اہل بیت کے ہاتھ میں ہے۔ تو یزیدیوں، نہ جب تک میری زندگی میں، جب تک میں زندہ رہا، نہ اس وقت تک تم میرے اہل بیت کو اپنا تابع اور فرما بردار کر سکے، اور نہ میرے مرنے کے بعد تم اہل بیت کو میرا اپنا فرما بردار کر سکو گے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ امام علی مقام کی کرامت تھی کہ امام زین العابدین کو لے جانے کا یہی مقصد تھا کہ جب امام علی مقام شہید ہو جائیں گے تو اہل بیت اطہار کی لگام امام زین العابدین کو تھامنا ہے۔ دیکھا آپ نے منصوبہ بندی، دیکھا آپ نے امام حسین کو سمجھا، کیسی دور کی سوچ۔ اب جب یہ قافلہ اس عالم میں کوفے میں پہنچا، کوفے کے اندر میں نے کل بتایا آپ کو کہ جب لوگ رو رہے تھے اس وقت امام علی مقام کی بہن سیدہ زینب نے ان کو بد دعا بھی دی تھی کہ جس طرح تم آج رو رہے ہو، میری بد دعا ہے کہ قیامت تک روتے رہو گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وہ لوگ محبت اہل بیت کے نام سے رو رہے ہیں، در حقیقت ان کو نہیں پتا کہ یہ سیدہ زینب کی بد دعا میں رو رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ ابن زیاد کے پاس پہنچا، کوفے کے اندر پہنچا، تو رات کا وقت تھا۔ رات کے وقت کے اندر جب یہ قافلہ پہنچا تو اس وقت امام زین العابدین اور دیگر جو اہل بیت اطہار تھے ان کو کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ٹھہرایا ان لوگوں نے، اور جو کوفہ والے تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جب صبح ہوئی، ابن زیاد نے ایک دشت منگوایا، تھال منگوایا، اور اس میں امام علی مقام کا سر مبارک رکھا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک نقطہ یہ بھی نوٹ کرنے والا ہے کہ جب اس نے سر مبارک کو اٹھایا اور دشت پہ رکھنے کے لیے، تو سر مبارک کے گلے والے حصے سے ایک خون کا قطرہ ٹپکا۔ امام علی مقام کی استقامت دیکھیں، ایک خون کا قطرہ ٹپکا اور وہ ابن زیاد کے ران پر پڑا۔ ران کو چیرتا ہوا، ہول کرتا ہوا وہ تخت پر پہنچا، اس کے تخت پر ہول کرتا ہوا وہ زمین پر پہنچا اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ واقعہ سنا، واقعہ اتنا ہی۔ اب سمجھو امام علی مقام کو کہ امام علی مقام کا وہ خون کا قطرہ جو ابن زیاد کے ران پر گرا، اگر وہ قطرہ چاہتا تو دائیں طرف بھی جا سکتا تھا، بائیں طرف بھی جا سکتا تھا، تھوڑا آگے بھی جا سکتا تھا، لیکن اسی جگہ پر گرا۔ اور گرا بھی تو کیا کیا، گرنے کے بعد بھی اس کے ران کو چیرتا ہوا تخت پر پہنچا، تخت کو چیرتا ہوا سیدھے سیدھا، جیسے قطرہ گرا ران کو توڑا، پھر تخت پر پہنچا، تخت کو توڑا، پھر زمین پر پہنچا اور زمین کے اندر غائب ہو گیا۔ تو امام علی مقام کا خون کا ایک قطرہ سیدھے ہی چلا اور چلتا ہی گیا، سیدھے چلا چلتا ہی گیا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ امام آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو امام حسین کا جواب کہ سنو، جب میرے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہتا تو پورا حسین کیسے بہے گا؟ جب خون کا ایک قطرہ نہیں بہہ سکا، پورا حسین کیسے بہے گا؟ یہ امام علی مقام کی کرامت۔ تو دیکھا آپ نے امام علی مقام کی منصوبہ بندی، مرنے کے بعد بھی کرامتوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اور جب ابن زیاد نے اس سر مبارک کو، اچھا ایک بات یہ بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جتنے سر مبارک تھے نا ان کو نیزے پہ چڑھایا۔ کیا کیا؟ نیزے پہ چڑھایا۔ بظاہر وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن خدا کی حکمت دیکھیں، امام علی مقام کی کرامت دیکھیں، ان کی منصوبہ بندی دیکھیں کہ امام علی مقام کے جس سر کو
पूरी जिंदगी उन्होंने झुकाने की कोशिश की, आज वही सर वो अपने से ऊपर लेकर चल रहे हैं, सुभान अल्लाह। अपने से ऊपर लेकर के चल रहे हैं। हालांकि चाहते तो बॉक्स में भी लेकर चल सकते थे, लेकिन अपने से ऊपर लेकर चलने का मतलब क्या? मतलब ये है, इमाम आली मकाम ने नमाज नहीं छोड़ी, इमाम आली मकाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि इसके अजर में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये इस अजमत और शान अता फरमाई कि जो बंदा हमारी राह पर चलता है, जो बंदा हमारी राह पर चलता है, हम उसको सर बुलंद करते हैं। चाहे वो सर जब दोषे मुबारक पर हो तब भी वो बुलंद होगा, जब यजीदियों के नोके नेज़े पर हो तब भी वो सर बुलंद ही रहेगा। तो जिसे हम सर बुलंद करें वो हमेशा सर बुलंद रहेगा। एक बात ये भी काबिल गौर, यजीदियों का मुतालबा क्या था? इमाम अली मकाम यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दे, सर मुबारक का तो कोई जिक्र था ही नहीं। तो यजीदी अगर चाहते तो सर मुबारक को ले जाने से ज्यादा अहम तो हाथों को ले जाना था, लेकिन वो लोग हाथों को नहीं ले जा पाए। अब यहाँ पर दो रिवायतें मिलती हैं, कुछ एक रिवायत में इस तरह है कि उन लोगों को ख्याल ही नहीं आया, और दूसरी रिवायत इस तरह मिलती है कि जब इमाम अली मकाम शहीद हो चुके तो उसके बाद शहादत के बाद आपका बदन अक़दस तो मौजूद था, सर मुबारक भी मौजूद था, लेकिन हाथ मौजूद ही नहीं, कहीं हाथ मिले ही नहीं। अल्लाह ने उन हाथों को उठा लिया। लोग अगर ये कहें कि भाई इस तरह उठाना कैसे मुमकिन है, तो मैं इसका जवाब सिर्फ इतना दूंगा कि जो बंदा ईसा अलैहिस्सलाम को पूरा उठा सकता है, वो दो हाथों को नहीं उठा सकता। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो चाहे कोई भी रिवायत लो, बहरहाल ये इमाम अली मकाम की करामत है कि वो लोग सर को लेकर चले, जबकि पूरी जिंदगी मुतालबा था हाथ का। तो ये इमाम अली मकाम की करामत है कि अपनी जिंदगी में भी उनको हाथ नहीं दिया, और जब जिंदगी खत्म हो गई बाद में भी उनको हाथ नहीं दिया। अब जब ये काफिला यहाँ से होता, कूफा से होता हुआ दमिश्क में पहुंचा, तो बज़ाहिर वहाँ पर यजीद ने ये कहा कि मैं नहीं चाहता था कि इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया जाए या उनको कत्ल कर दिया जाए, बल्कि मैं तो ये चाहता था कि ये मामला सुलझ जाए। लेकिन सुलझने की बजाय ये मामला मेरे इल्म में आए बगैर उलझ गया और ये मारिका वजूद में आ गया। अब जब यजीद ने ये बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कही तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़हानत देखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि अच्छा, अगर तुम्हारे कहने पर ये सारा वाक़या नहीं हुआ था तो हमारा मुतालबा पूरा करो। का क्या मुतालबा है? का मुतालबा सिर्फ इतना है कि जिसने इमाम को कत्ल किया उस कातिल को हमारे हवाले कर दो। तो कहा ठीक है, मैं उस कातिल को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। और सबसे पहले आप जानते हैं, सबसे पहले उस वक्त यजीद का ये जुमला था कि इमाम आली मकाम के कातिल पर अल्लाह की लानत हो। यजीद का ये जुमला था। उसके बाद जब पूछा गया कि इमाम को कत्ल किसने किया, तो इब्ने ज़ियाद नाम दे रहा है शिम्र का, शिम्र नाम दे रहा है खुली का, खुली नाम दे रहा है अम्र बिन साद का, अम्र बिन साद नाम दे रहा है किसी दूसरे का, वो कोई दूसरा नाम दे रहा है तीसरे का। इस तरह यह सिलसिला चलता गया। तो अब एक तजवीज़ पेश की, तजवीज़ ये पेश की कि यजीद देखे तख्त पर बैठा था उस वक्त, इस माहौल को अपने अंदर लाएं। मैं जो पॉइंट देने चला हूँ ना, उसके लिए ज़रूरी है ये बात आपको समझना। उस माहौल को अपने ज़हन में लाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद, तख्त पर यजीद बैठा, बात हुसैन की हो रही, यजीद की हुकूमत में भी बात मेरे हुसैन की हो रही है। अब कहा कि अच्छा कौन है जो कातिल है? तो एक आया आकर के कहने लगा कि इमाम के कातिल पर अल्लाह की लानत हो, मैंने कत्ल नहीं किया, चला गया। दूसरा आया, कहा इमाम के कातिल पर अल्लाह की लानत हो, मैंने कत्ल नहीं किया, चला गया। तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। यूं करते करते जितने भी बचे थे करबला के अंदर वो सब के सब आते गए, एक दूसरे पर लानत भेजते गए, एक दूसरे पर लानत बेचते गए। कि इमाम अली मकाम की करामत है कि उन्हीं कातिलों के हाथों उन्हीं पर लानत भिजवाई, उन्हीं कातिलों की जबान से उन्हीं पर लानत भिजवाई। मतलब क्या? हुसैन कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जमाने वालों देख लो, तख्त यजीद का है, हुकूमत यजीद की है, लेकिन सिक्का हुसैन का चल रहा है, सिक्का हुसैन का चल रहा है।
جب تخت پر یزید بیٹھا ہے بات حسین کی ہو رہی ہے، تخت یزید کا ہے، سکہ حسین کا چل رہا ہے۔ یہ امام علی مقام کی منصوبہ بندی، یہ امام علی مقام کی ذہانت، یہ امام زین العابدین کی ذہانت، یہ امام علی مقام کی کرامت، اس کو کیا کیا نام دیں گے آپ؟ پھر اس کے باوجود جب آپ اس کو بنظر عمیق اگر آپ اس کو دمشق کے واقعے کو آپ اگر اور غور سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جس وقت یزید کو پتا چلا کہ امام علی مقام کا سر انور آ رہا، اس وقت یزید نے کیا کیا؟ کہا کہ پورے دمشق کو سجا دو، پورے دمشق کو سجا دو، اپنے اپنے گھروں کے اوپر چڑھ جاؤ، اور جب قافلہ آئے اس وقت تم رقص کرنے لگنا، اس وقت تم ڈھول بجانے لگنا۔ جب امام علی مقام کا قافلہ ان کا سر انور آ جائے، ہوا یہی، جیسے امام علی مقام کا قافلہ آیا تو ان لوگوں نے ڈھول بجانے شروع کر دی۔ اچھا، ان لوگوں نے ڈھول کیوں بجائے تھے آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ یزید تخت کا بادشاہ تھا اور امام علی مقام اس کے تخت کے قائل نہیں تھے، اس کی حکومت کے قائل نہیں تھے۔ تو اب وہ یزید اور وہ ابن زیاد اور یہ شمر وغیرہ جتنے بھی قاتلان امام حسین تھے، یہ سب کے سب امام حسین کو باغی سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ باغی سمجھتے تھے۔ تو جب وہ لوگ سر انور کو لے کر آ رہے تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ باغی کو ہم نے کچل دیا، باغی کو کچلنے کی خوشی میں وہ لوگ ڈھول بجا رہے تھے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو یہ تھا اس وقت دمشق کا ماحول۔ اب تھوڑا اور آگے چلیں تو یزید نے حکم دیا کہ اچھا ایک کام کرو کہ جب کوفہ میں مسلم بن عقیل آئے تھے تو اس وقت ماحول کیا تھا؟ امن و امان کا ماحول تھا۔ اس وقت کوفہ کا گورنر کون تھا؟ امن پسند گورنر، ان کا نام نعمان بن بشیر۔ تو یزید نے نعمان بن بشیر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ جو اہل بیت اطہار ہیں ان کو، امام زین العابدین کو اور جتنے سر انور ہیں ان کو لے جا کر کے واپس مدینہ طیبہ میں یہ پورے قافلے کو پہنچانا، یہ نعمان بن بشیر کو نعمان بن بشیر کو سونپا گیا۔ اب چونکہ نعمان بن بشیر یہ محب اہل بیت تھے تو سیدہ زینب نے کہا کہ دیکھیں آپ اگر ہم سے محبت کرتے ہیں تو میرا ایک مطالبہ ہے۔ کہا کیا مطالبہ ہے؟ کہا مطالبہ یہ ہے کہ ہم جس راستے کو اختیار کریں گے وہ راستہ ہوگا جو واپس کربلا سے مدینہ جائے گا، دمشق سے ڈائریکٹ مدینہ نہیں، دمشق سے کربلا سے واپس مدینہ۔ مقصد یہ تھا کہ اگر امام علی مقام اور ان کے جانثاروں کی لاشوں کو اگر کسی نے دفنایا نہ ہوگا تو ہم انہیں جا کر دفنا دیں گے، اور اگر آلریڈی کسی نے دفنا دیا ہوگا تو ہمیں چین اور سکون مل جائے گا کہ بھائی کی تجہیز و تکفین ہو گئی ہے۔ اب یہ لوگ واپس کربلا کے اندر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان کے اندر ہی دو لشکر آلریڈی موجود ہیں۔ ایک لشکر مدینہ طیبہ سے آیا اور دوسرا لشکر جو تھا وہ پاس ہی کا ایک شہر مقام امریہ، وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے۔ اب ان لوگوں نے آ کر کے یہاں پر امام علی مقام کے تن اقدس کو زمین کے سپرد کر دیا اور آپ کا مزار پاک بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں محرم کی راتوں میں زیادہ تر ہم حلیم بناتے ہیں، حلیم بناتے ہیں۔ اچھا حلیم کی تھوڑی میری تحقیق پیش کر دوں میں؟ حلیم کی تحقیق، حلیم کا نام ہم غلط لیتے ہیں۔ حلیم کا نام حلیم نہیں ہے، حلیم کا نام اصل لحیم ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں حلیم کے اندر آپ کوئی بھی سبزی بنائیں، میری مائیں اور بہنیں زیادہ توجہ دے گی کہ آپ کوئی بھی سبزی بنائیں نا، زیادہ تر سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں بٹیٹے آپ ڈال سکتے ہیں، آلو ڈال سکتے ہیں، آپ گوار بنائیں آلو ڈال سکتے ہیں، بیگن بنائیں آلو ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی سبزی بنائیں تو آپ آلو ڈال سکتے ہیں۔ لیکن واحد حلیم وہ سبزی ہے کہ اگر آپ بنائیں گے تو سوائے گوشت کے کچھ نہیں ڈال سکتے۔ آپ نے کبھی حلیم کے اندر آلو دیکھے؟ نہیں دیکھے؟ کیا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے تو گوشت دیکھا ہے، اور عربی زبان میں گوشت کو لحم کہتے ہیں اور گوشت سے بننے والی چیز کو لحیم کہتے ہیں۔ تو
تو حلیم کا جو نام ہے وہ اصل میں لحیم ہے، یہ بعد میں لحیم ہوتا حلیم ہو گیا، اور آج تک ہم حلیم کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، جب کربلا میں یہ وہ قافلہ پہنچا اور دیکھا کہ دونوں لشکر پہلے ہی وہاں پر آ چکے، اور ان لوگوں نے امام علی مقام کے لاش مبارک کو، تن اقدس کو زمین کے سپرد کر دیا، جب ایک دن قافلہ وہاں پر رکا، اس وقت رات میں ان لوگوں نے بھی حلیم بنایا تھا۔ تو یہ وہ حلیم تھا جو کربلا کی یاد میں آج بھی ہم مناتے ہیں۔ تو ہم جو لوگ نیاز کرتے ہیں نا، یہ وہی نیاز ہے جو سرزمین کربلا میں بھی ہوئی تھی۔ تو نیاز کرنے والوں کو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم لوگ امام عالی مقام کے جانثاروں میں شامل ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی نیازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر جب یہ قافلہ کربلا کے بعد کوچ کرتا کرتا مدینہ طیبہ میں پہنچا، تو اس وقت چونکہ جس بیٹی کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ صغرا جس کو آپ مدینہ میں چھوڑ کر کے آئے تھے، اب حالات یہ ہو چکے تھے کہ ان کی شادی ہو چکی تھی، مدینہ کا ماحول پورا تبدیل ہو چکا تھا، ان کی بیٹی کی بھی شادی ہو چکی تھی، اور جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں پہنچا تو اس وقت لوگوں کی حالت یہ تھی کہ اہل بیت کے لوٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کے 3 دن تک اہل بیت اطہار کی عورتوں سے ملنے والی عورتیں جب اہل بیت کی عورتوں کو صرف دیکھتی تھی تو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ واقعہ نگاری تو بہت دور کی بات، صرف دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتی تھی، اتنا غم مناتے تھے۔ پتہ چلا امام حسین کی یاد میں غم منانا چاہیے، خوشی نہیں۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ اس کے بعد اب یہ بات آگے چلی، یزید کی حکومت تھی۔ یزید نے دیکھا کہ جب امام علی مقام کے چاہنے والے جو بڑھ گئے ہیں، شہادت کے بعد اور بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں عرض کر دوں کہ اگر کسی بندے کی قدردانی دیکھ لی ہو نا، قدردانی، تو وہ اس کی موت کے بعد ہوتی ہے۔ بندہ دنیا میں جتنا بھی اچھا کام کر لے، اس کی قدر نہیں کرتے لوگ، لیکن اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اسے سر پر بٹھاتے ہیں۔ اس پر کسی لکھنے والے نے لکھا تھا کہ آدمی اچھا تھا، آدمی اچھا تھا، یہ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ تو امام علی مقام کی جب شہادت ہوئی تو شہادت سے پہلے بھی آپ کے فالوورز تھے، لیکن شہادت کے بعد اور بھی لوگوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا ہو گیا۔ اب جب دیکھا یزید نے کہ امام علی مقام کے فالوورز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن آپ کے جانثاران بڑھتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کے فالوورز دمشق میں حملہ کر دیں، تو اس سے پہلے یزید نے مدینہ پر حملہ کروایا، اور 3 دن تک یزید نے مدینۃ المنورہ کی عزت کو پامال کیا، جہاں تک کہ وہ مصلی جس پر نبی امامت کرتے تھے، وہ مسجد جہاں پر صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، اس مسجد کی حرمت کو پامال کیا، ایسا پامال کیا کہ 3 دن تک اس مسجد کے اندر اپنے گھوڑوں کو یزید نے بندھوایا تھا، یہاں تک کہ ممبر رسول پر، جس پر ایک وقت میں امام علی مقام خطبہ دیتے تھے، ایک وقت حضرت علی نے بھی خطبہ دیا، حضرت عثمان نے بھی جس ممبر پر خطبہ دیا، مولا علی، مولا عمر اور مولا صدیق اکبر نے بھی جس ممبر پر خطبہ دیا، ارے نبی پاک نے جس ممبر پر خطبہ دیا، اس ممبر نے ایک دن وہ بھی دیکھا کہ اس ممبر پر جانوروں کی گندگی موجود ہے، جانوروں کے پیشاب موجود ہے۔ 3 دن تک یزید نے مدینہ المنورہ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب کو قتل کر دیا۔ تاریخ نگار نے ایک جملہ لکھا ہے، امام طبری نے بھی لکھا کہ جس گھر میں لوگ جاتے تھے وہاں لاشیں کے لاشیں ہی ملتی تھی۔ یہ مدینہ المنورہ کا یہ واقعہ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو بندہ مدینہ کے شخص کو ڈراتا ہے۔ مدینہ المنورہ میں رہنے والے شخص کو اگر کوئی ڈرائے نا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے شہر میں رہتا ہے، نبی کے شہر سے اس کو نسبت ہو گئی۔ دیکھیں نسبت کی بات ہے،
تو نبی کے شہر سے جس کو نسبت ہو جائے اسے ہم ڈرا بھی نہیں سکتے۔ تو ذرا خیال کریں کہ جس یزید نے نہ صرف مدینہ منورہ کے لوگوں کو ڈرایا بلکہ قتل بھی کیا، اور قتل کتنوں کو کیا، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ صرف 700 تو صحابہ کرام ہیں، اور بعض روایت میں 1000 بھی ہے۔ اتنے جان ساران کو یزید نے قتل کیا۔ مجھے بتائیں ایسا شخص جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ لوگ جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یزید کو کہ یزید تو کربلا میں تھا ہی نہیں۔ چلو کربلا میں نہیں تھا، مدینہ المنورہ کا آپ کیا کہو گے؟ یہ باتیں یاد رکھو میرے نوجوانوں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ زمانہ بہت آگے جا چکا ہے۔ یہاں پر لوگ امام حسین کو جنتی ثابت کرنے کے لیے دلیلیں مانگتے ہیں، لیکن یزید کے لیے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کربلا میں تھا ہی نہیں۔ اگر نبی کے علم غیب کی بات آ جائے تو دلیلیں مانگتے ہیں، یزید کے لیے دلیلیں خود دیتے پھرتے ہیں۔ یہ میرے دوستوں تو یہ باتیں یاد رکھو کہ یزید نے صرف امام علی مقام کو قتل نہیں کیا بلکہ مدینہ المنورہ کی بھی بے حرمتی کی۔ یزید نے وہ 3 کام کیے زندگی کے اندر جو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب سے پہلا کام امام علی مقام کا قتل، دوسرا کام مدینہ المنورہ کی بے حرمتی، اور تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کو جلانا۔ یزید نے حکم دیا، جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی رسول ہے، جب یہ لشکر تیار کر رہے تھے تو یزید کو پتا چلا کہ کعبے میں بھی میری خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس نے ایک لشکر کعبے میں بھیجا۔ وہ لوگ 3 دن تک لگاتار کعبے کی دیوار پر پتھر مارتے تھے، جب وہ پتھر آپس میں ٹکراتے تھے تو ان میں چنگاریاں نکلتی تھی، اسی چنگاری سے خانہ کعبہ کا غلاف بھی جلا تھا اور خانہ کعبہ کا اندرونی باغ بھی جلا تھا، اندرونی حصہ، یہاں تک کہ وہ مینڈا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا حضرت اسماعیل کے طور پر، حضرت اسماعیل کے بدلے میں، اس مینڈے کے سینگ بھی موجود تھے خانہ کعبہ کے اندر، اس مینڈے کے سینگ کو بھی یزید کے حکم سے جلایا گیا۔ یہ یزید ہے، اور آج ہمارے نوجوان یزید کے کردار پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، یزید کے طرح داڑیاں منڈواتے ہیں، یزید کے طرح زنا کرتے ہیں، یزید کے طرح ڈھول تاشے بجاتے ہیں، یزید کے کام کرتے ہیں۔ میرے دوستو ذرا خیال تو کرو، قرآن پاک سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہاں مسجد کا امام مراد نہیں ہے، وہ تو ہر سال بدلتا رہتا ہے، حق بولو بدل گیا امام، حق بولو امام بدل جاتا ہے۔ یہاں مسجد کا امام مراد نہیں ہے، یہاں وہ مراد ہے جس کو انسان پوری زندگی فالو کرتا ہے، جس کے کپڑے کی طرح انسان کپڑے پہنے، جس کے چہرے کی طرح انسان چہرہ رکھے، جس کے چلنے کی طرح انسان چلے، جس کے کھانے کی طرح انسان کھائے، جس کے پینے کی طرح انسان پیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مومنو تمہارا اٹھنا بھی میرے نبی کی طرح ہو، تمہارا بیٹھنا بھی میرے نبی کی طرح ہو، تمہارا چلنا پھرنا کھانا پینا سب میرے نبی کی طرح ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا مومن سے، خدا مسلمان سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب مسلمان اپنے قبر سے اٹھے تو وہ رسول پاک کے پیچھے پیچھے چلے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو میں خوشخبری دیتا ہوں ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو، ان خواتین کو جو رسول پاک کے نقش قدم پر چلتی ہے، جو ان کی طرح سنت طریقے کے مطابق کھاتی ہے، جو سنت طریقے کے مطابق پانی پیتی ہے، جو سنت طریقے کے مطابق چلتی ہے، جو سنت طریقے کے مطابق اپنے کام انجام دیتی ہے۔ یقین جانو اگر ہم نے دنیا کے اندر دنیا کے اندر رسول پاک کی سیرت کو اپنا لیا تو ہمارا حشر رسول پاک کے ساتھ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے یزید کی سیرت کو اپنایا، جن لوگوں نے یزید کے کاموں کو اپنایا، جن لوگوں نے یزید کی طرف کام انجام دیے، خدا ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے گا۔ قرآن گواہ، کوئی انکار نہیں کر سکتا، یزید کے ساتھ کرے گا۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو کس کے ساتھ جانا ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک بات بتا دوں، امام حسین پر سب سے زیادہ شعر کون سا بولا گیا؟ ہاں کون سا؟ زور سے بولے، شاہ است حسین۔ کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائے نا۔
شاہ است کس کس کو؟ بس اتنوں کو یاد ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. مطلب کیا؟ شاہ است حسین، حسین ہمارے بادشاہ، حسین ہمارے شاہ، حسین ہمارا امام، علی کا پہلا، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے. تو ہمارا امام کون ہونا چاہیے؟ امام حسین. جب ہمارا امام حسین ہوں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو قیامت میں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اگر چاہتے ہو کہ ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ ہو تو دنیا کے اندر وہ کام کرو جو امام حسین نے کیے تھے. تو جب ہم دنیا کے اندر وہ کام کریں گے تو ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ ہوگا. تو واپس شعر میں آئے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، کہ دین ہی سراپا حسین ہے. حسین دین ہے، دین حسین ہے. حسین کا نام دین ہے، دین کا نام حسین ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ آقا نے بھی حسین کے پشت پر بیٹھنے پر تسبیح بڑھا دی تھی، کیونکہ پشت پر کوئی اور نہیں بیٹھا تھا بلکہ دین بیٹھا تھا. سمجھ میں آیا؟ دین است حسین، دی پناہ است حسین. صرف حسین دین نہیں ہے بلکہ دین کی از سر نو جس نے بنیاد ڈالی وہ امام حسین. آگے کا جملہ، سرداد نداد دست در دست یزید، کہ امام علی مقام نے اپنا سر انور تو دے دیا لیکن ہاتھ مبارک یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حقا کے بنا لا الہ الا حسین، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی بنیاد ہی امام حسین ہے. لوگوں نے صرف اس شعر کو ترجمے کے ساتھ سمجھا، لیکن میں نے ایک الگ طریقے سے اس شعر کو سمجھا. آپ کو سمجھنا؟ سننے کی سخت رکھتے ہیں. پہلا مصرع ہے شاہ است حسین، حسین آیا. دوسرا مصرع بادشاہ است، دین است، دی پناہ است، سرداد نداد دست در دست یزید. یہاں پر حسین نہیں آیا. بہت بڑی بات کہہ گئے غریب نواز. کیا کہہ گئے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. دیکھ پنجتن پاک تو یہاں بھی بن رہا ہے. تو امام علی خواجہ غریب نواز نے سمجھا دیا کہ اگر حسین کی طرح چلنا چاہتے ہو، حسین کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پنجتن پاک سے محبت ضروری ہے. لیکن اصل بات کچھ اور ہے. شاہ است حسین، حسین آیا. بادشاہ است حسین، حسین آیا. دین است حسین، حسین آیا. دی پناہ است حسین، حسین آیا. سرداد نداد دست در دست یزید، یہاں پر حسین کیوں نہیں آیا؟ یہاں پر حسین نہیں آیا. غریب نواز آپ نے یہ شعر لکھا، 6 مصرع لکھے، 6 لائن لکھی، 5 لائن میں حسین آئے، 1 لائن میں حسین نہیں آیا. جواب تو ذرا دیجئے کیوں حسین نہیں آیا؟ کہا نادانوں، قاسم برا والو، ابھی تک نہیں سمجھا. جس لائن کے اندر یزید آ جائے پھر حسین نہیں آتا. جب یزید آ جائے حسین نہیں آتا. قرآن پاک کھول کر کے دیکھو، اب اس طرف توجہ. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے سینے کے اندر 2 دل نہیں رکھے. جب دل ایک ہے تو محبوب بھی ایک ہوگا، جب میان ایک ہے تو تلوار بھی ایک ہوگی. تو اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم جانتے ہو کہ تمہارے سینے میں دل ایک ہے تو اس کا محبوب بھی ایک ہونا چاہیے. یا تو دل یزید کو دو یا حسین کو دو، یا تو دل یزید کو دو یا حسین کو دو. اگر تم نے یزید کو دل دیا تو یزید کی طرح اٹھائے جاؤ گے، یزید کے ساتھ حشر ہوگا، یزید کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. لیکن اگر تم نے دل حسین کو دیا تو تمہارا دین بھی سلامت رہے گا، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، تمہاری دنیا بھی سلامت رہے گی، تمہاری آخرت بھی سلامت رہے گی، تمہاری قبر بھی سلامت رہے گی، تمہارا حشر بھی سلامت رہے گا، اور جنت میں بھی تمہارا امام حسین موجود ہے. تو
اللہ نے کسی سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے، جب دل ایک ہے تو اس کا محبوب بھی ایک ہوگا۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حسینی ہو اور یزیدی کام کرے، کوئی حسینی ہو نماز نہ پڑھے، حسینی ہو صبر نہ کرے، حسینی ہو پر پڑوسیوں کو ستائے، حسینی ہو زبان سے گالیاں بولے، حسینی ہو بازاروں میں کھڑا ہو کر کے کھانا کھائے، حسینی ہو نمازوں کو چھوڑے، حسینی ہو ایک دوسرے کا دل دکھائے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جو انسان حسینی ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا، جو انسان حسینی بھی ہوگا وہ قرآن پڑھنے والا بھی ہوگا، جو انسان حسینی بھی ہوگا وہ روزے رکھنے والا بھی ہوگا، جو انسان حسینی ہوگا وہ پڑوسیوں سے محبت کرنے والا بھی ہوگا، جو انسان حسینی ہوگا اس کا چلنا بتائے گا کہ وہ حسینی ہے، جو انسان حسینی ہوگا اس کا بیٹھنا بتائے گا وہ حسینی ہے، جو انسان حسینی ہوگا اس کا آنا جانا بتائے گا کہ وہ حسینی ہے۔ اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پر ایک حسینی یہ کہتا ہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، سبحان اللہ، الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے۔ اور ایک بات یاد آ گئی کہ جب امام علی مقام کے قافلے کو لے جا رہے تھے نا، سر انور کو اوپر اٹھایا تھا، تو اس وقت ایک بندہ آگے چل کر کے قرآن پاک کھولے ہوئے۔ اب امام علی مقام کی آخری کرامت بھی سن لیں کہ امام علی مقام کے سر انور کو جب نیزے پر لے جا رہے تھے تو اس وقت آگے ایک بندہ قرآن پاک پڑھتا تھا، سورہ کہف پر پہنچا، اس آیت پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ مفہومی ترجمہ کہ اصحاب کہف اور رقیم یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ آیت پڑھی نا، سر انور سے آواز آئی کہ اے انسان تو یہ پڑھ رہا ہے کہ اصحاب کہف یہ اللہ کی عجیب نشانی تھے، سن اعجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی۔ سر انور سے آواز آئی کہ اصحاب کہف سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے، اصحاب کہف سے زیادہ تو اللہ کی نشانی، اللہ کی عجیب نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ لوگ جو میرے نبی کے پر اترا ہوا قرآن پڑھتے تھے، ان امتیوں نے میرے رسول کا دل دکھا کر کے میرے رسول کا دل دکھا کر کے میری گردنوں کو کاٹا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ذرا یہ تو بتائیں، سر انور سے بھی آواز آیا کرتی ہے کبھی؟ کٹا ہوا سر ہو اور اس کے باوجود بھی اس سے آواز آئے، ایسا تو ممکن نہیں، لیکن امام عالی مقام نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اس لیے کہ وہ قرآن کی یہ آیت ثابت کرنا چاہتے تھے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ اے لوگو اگر کہ سر تن سے جدا ہو گیا ہے لیکن سر تن سے جدا ہو گیا ہے لیکن مرا ہوا گمان نہ کرنا، حسین اللہ کی راہ میں مرا ہے، تو اللہ کی راہ میں جو لوگ مرتے ہیں خدا فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ لوگ زندہ ہیں۔ تو امام علی مقام نے سر انور سے آواز دے کر بتا دیا، سنو لوگو، شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ امام علی مقام کی کرامتیں تھیں، یہ امام علی مقام کی منصوبہ بندی تھی، یہ امام علی مقام کا پلان تھا کہ اس پلان پر چل کر، اس منصوبہ بندی پر چل کر امام علی مقام نے اپنی جان کو بھی نچھاور کیا، اپنے اہل بیت اطہار کو بھی نچھاور کیا، اپنے دوستوں احباؤں اور عزیز و اقارب کو بھی قربان کیا، سب کو قربان کر دیا، لیکن نبی کی امت کو بچا دیا۔ تو جب نبی کی امت کو امام علی مقام نے بچایا ہے، ان کا کام وہ کر گئے، اب ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ کل کا دن، پرسوں کا دن، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک پڑھیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا درود پاک پڑھیں، اگر درود بھی نہیں آتا، حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا لیکن برسبیل تنزل کہہ رہا ہوں، اگر درود پڑھنا بھی نہیں آتا تو صرف اللہ اللہ کی تسبیح پڑھے یا حسین حسین کی تسبیح پڑھے، اور جتنا بھی آپ پڑھیں ان تمام کا ثواب امام حسین کو ایصال کرے، اس لیے کہ بندہ جب ایصال ثواب کرتا ہے تو قیامت کے دن اگر وہ بندہ بخشا جائے، سامنے والا بندہ بخشا جائے، تو
یہ بندہ فریاد کرتا ہے رب کی بارگاہ میں کہ میں نے اس کو اصال ثواب کیا تھا، تو یہ اگر بخشا گیا تو میں تو بدرجہ اولا بخشا جانا چاہوں، تو جب یہ بخشا گیا تو میں کیوں نہیں؟ اللہ فرمائے گا تو نے اصال ثواب کیا تھا، جا ہم نے تیری بھی بخشش فرما دی۔ تب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین کی نہ صرف شفاعت ہوگی بلکہ وہ خود شفاعت کریں گے۔ تو ان 2 دنوں کے اندر اگر ہم امام عالی مقام کو زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کریں تو یہ آج ان کو اصال کرنا کل قیامت کے دن ہمیں کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ کل بھی اعلان ہوا تھا کہ آج